حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اس آخری عشرے میں خصوصی عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا بھی جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیکن اگر کسی سال وہ سفر پر ہوتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یا مسجد میں رہنا۔ اعتکاف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور گناہوں کے مواقع سے بچا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بہترین یکسوئی درکار ہوتی دنیا کے کاموں میں اپنے باقی کاموں کے سلسلے میں سٹریس میں رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو انسان آرام کرتے ہوئے بھی آرام نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت، ایک کے بعد ایک دنیا کا کام اس کے سامنے رہتا ہے۔ اس طرح سال کے ایک مہینے میں جہاں اس کی روحانیت پرورش پاتی ہے، وہاں اس کو اعتکاف کے ذریعے عبادت کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو گرو کرنے کے لیے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک پودا اگر آپ کسی ایسی زمین پر لگا دیں جو اس کے موافق نہیں، تو خواہ کتنا بھی بہترین بیج آپ وہاں ڈالیں، کتنا بھی اچھا پانی ہو وہاں کا، کتنی بھی اچھی سوائل ہو، لیکن وہ وہاں اس طرح کے پھل نہیں لائے گا جو وہ اپنے اصل جگہ پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کے مخالف ہے، اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو جب کوئی ماحول اپنے مزاج کے مطابق ملتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر سال اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارعوا، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں دوڑنا بھی چاہیے اور جلدی بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر نہ جائے اور پھر موقع ملنے پر وہ سستی دکھائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی خیر و بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو دوڑ لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے معاملے میں کبھی سستی بھی دکھاتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان چند گنتی کے باقی دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو بہترین طریقے پر کریں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو۔ اعتکاف میں اگرچہ ترک دنیا ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے
تو انسان کسی شرعی عذر کے ساتھ اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے حال سے بالکل بے خبر ہو جائے اور اسے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے یا ان کی تکلیف میں وہ ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کی ایسے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، قیامت کی تکلیفوں میں سے جو دنیا میں بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب عبادت کرے تو خوبصورت طریقے سے کرے، اور اگر بندوں کی خدمت کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کس کے ہیں۔ گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جو اچھا ہو، اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے، غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے، صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے، اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے، عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے، کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے۔ اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت
اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ کہ لوگو، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواقی۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لاؤ گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی
دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی۔ توجہ اس پہ رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی،
یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی، لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ، عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ فرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، پھر وہ اپنے رب کے اذن سے
ہر آن پھل دیتا ہے. یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے. وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقوی کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو. کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو. واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو. وکان امرہ فرطا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤ نہ ہو. لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں. کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے. ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے. وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں. اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا. خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے. گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی. وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی. تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں. اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں. خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز
بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوشت کھایا۔ اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراً باز آ جائے، کیونکہ مردہ ہو یا زندہ کسی انسان کا گوشت کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں، تو براہ راست اس سے گفتگو کرے یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے۔ جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے، اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے۔ جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہیں تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں غفلت برتے تو وہ زندگی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے سوتے ہوں تو 60 سال کی عمر پانے والا انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی 20 سال گویا سو کر گزار دیتا ہے۔ کام کے لیے اس کے پاس 40 سال بچے، اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اوقات یا زندگی
یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کے نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی، تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے، تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں، اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔